نارمل پرسیپشن آئی تھنک یہی ہے کہ مالک ہی ہوتا ہے کیونکہ اس نے کافی اچھی خاصی اماؤنٹ اس نے پہلے دی ہوتی ہے، تو کیا وہ مالک نہیں ہوتا لاء میں؟ لیگل ویلیڈیٹی ہوتی نہیں ہے پگڑی سسٹم کی. پگڑی سسٹم ول ناٹ انٹائٹل یو ٹو اینی لیگل انٹرسٹ ان دیٹ لینڈ. تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ یہ ریمیڈی نہ کلیم کرے کہ کرایہ دار کو نکال دیا جائے بٹ وہ کورٹ سے رینٹ ہی مانگ رہا ہو؟ کیا یہ پاسبل ہے یا ہمیشہ اسے ایوکشن ہی کلیم کرنی ہوگی؟ تو اگر وہ ٹیننٹ کرایہ ہی نہیں دے رہا سو دا لینڈ لارڈ کی ناٹ بی سیٹسفائڈ ود دا ٹیننٹ ان دا فرسٹ پلیس. کون سے ایسے لاز ہیں جو کہ پاکستان میں رینٹ ریلیٹڈ میٹرز کو ڈیل کرتے ہیں؟ دیکھیں جو رینٹ ریلیٹڈ میٹرز ہیں یا جو رینٹل ڈسپیوٹس ہیں وہ پروونشل سطح پر الگ الگ پروونسز خود ڈیل کرتے ہیں. کیا کیا ڈسپیوٹ ایسے ہیں جو کہ نارملی ارائز ہوتے ہیں؟ کامن ڈسپیوٹس ہیں وہ ایک تو ڈیفالٹ آف رینٹ ہے کہ کرایہ نہیں دیا ہوا ٹیننٹ نے. ٹیننٹ جو ہے وہ ڈینائی کر دیتا ہے لینڈ لارڈ مالک ہی نہیں ہے. ٹیننٹ اپنے آپ کو لینڈ لارڈ کہہ رہا ہوتا ہے. ہیلو ایوری ون، میں ہوں حماد احمد خان. ویلکم ٹو دی لیگل فورم یوٹیوب چینل. آج سے ہم دوبارہ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں. جو ہمارا پوڈ کاسٹ کا ایک سلسلہ تھا اسے کنٹینیو کرتے ہوئے، جہاں پہ ہم ڈفرینٹ ٹاپکس پہ بات کرتے تھے لاء ریلیٹڈ. تو آج کا ہمارا جو موضوع ہے، کیونکہ آپ اگر دیکھیں تو پاکستان میں تقریباً آدھے سے زیادہ پاپولیشن جو ہے وہ کرائے کے گھروں میں رہتی ہے. تو آج کا ہمارا موضوع اسی سلسلے میں یہ ہے کہ کرایہ دار کے کیا حقوق ہیں قانون میں، اور مالک مکان یعنی کہ لینڈ لارڈ کے جو حقوق ہوتے ہیں وہ کیا ہیں لاء کے اندر. تو اسی سلسلے میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ کاوش حسین نقوی صاحب، جو کہ تقریباً 6 سال سے زائد کا ایکسپیرینس بھی رکھتے ہیں اور ایسے معاملات کو ڈیل بھی کرتے ہیں. تو آج ہم ان سے جانیں گے کہ کرایہ دار کے کیا حقوق ہوتے ہیں اور مالک مکان کے کیا حقوق ہوتے ہیں. تو سر، سب سے پہلے بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. تو میرا جیسے ہر گیسٹ سے ہی سب سے پہلا یہ سوال ہوتا ہے کہ وہ لیگل پروفیشن میں کیسے آئے. تو آپ سے بھی میرا یہی سوال ہوگا کہ آپ نے لیگل پروفیشن کو کس طرح سے چوز کیا، کیوں آپ نے لیگل پروفیشن کو چوز کیا؟ تھینک یو حماد فار ہیونگ می. دوسرا جو میرا لیگل بیک گراؤنڈ کا سوال ہے، جو او لیولس میرا تھا دیٹ واز اے مکسچر آف سائنس اینڈ کامرس، جس میں میرے پاس وہ تینوں سائنس سبجیکٹس بھی تھے اور کامرس کے بھی تھے. اس کے بعد اے لیولس میں نے کامرس میں سوئچ کر لیا تھا. اکاؤنٹنگ، بزنس، میتھ ور مائی سبجیکٹس. اس وقت تک لاء میرے پاس نہیں تھا، نہ مجھے الف بے پتہ تھی قانون کی. دیر واز آلویز سم تھنگ which created an interest in pursuing law. تو اس کے بعد I just took another major step کہ مجھے الف بے پتہ نہیں تھا قانون کا. اور دوسری میجر بات یہ ہے that I'm a first generation lawyer. میری فیملی میں پیچھے کسی کا بھی کوئی لیگل فریٹرنیٹی سے کوئی بیک گراؤنڈ نہیں تھا. So I took a step and got myself enrolled in the University of London's international program LLB کا in 2015. تو بس وہاں سے میری having no knowledge as to where the future will take me, تو وہاں سے میں نے بس کیا تھا. LLB ختم ہو گیا 2018 میں and ever since 2018 I've been into active practice. It's been over 6 years. جو بھی فرسٹ جنریشن لائرز ہوتے ہیں نارملی ہم دیکھتے ہیں کہ انہیں جب وہ پروفیشن کی طرف آنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو لوگ انہیں ڈراتے ہیں کہ بڑا سخت پروفیشن ہے جو فرسٹ جنریشن لائرز کی نسبت سے خاص کر کے. تو آپ کو بھی کوئی ایسا ایکسپیرینس ہوا، کسی نے آپ کو بھی ڈرایا نہیں، یا کسی نے اس پہ کوئی بات ہی نہیں ہوئی کبھی؟ یہ تو ایکسپیرینس، ہاں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہر فرسٹ جنریشن لائر کے ساتھ ہوتی ہے جو اپنے آپ کو لاء میں انرول کرتا ہے، اس کے بعد پریکٹس بھی پرسو کرتا ہے. تو میرے ساتھ بھی یہ ہوا تھا. فرام فرینڈز اینڈ فیملیز آئی ووڈ گیٹ دس کہ بھائی آپ نے یہ کون سا پروفیشن چوز کر لیا آؤٹ آف دا بلو، جس کا کوئی نو ہاؤ ہی نہیں ہے کسی کو. اور یوزلی ان پاکستان جو لیگل فریٹرنیٹی ہے اس کے بارے میں ہوتے ہیں تھوڑے سے ایڈورس کامبیکس وغیرہ. تو آئی ووڈ گیٹ دیز کامنٹس ایوری ناؤ اینڈ دین. لیکن تھینکفلی مائی فیملی واز ویری سپورٹیو. دے سپورٹڈ دی آئیڈیا اینڈ دے ہیو بین سپورٹنگ می تھرو آؤٹ. سو الحمد للہ بیکاز آف دیٹ اینڈ بیکاز اٹ واز جسٹ این انٹرسٹ ان سائڈ می، تو اس وجہ سے آئی ہیو بین ایبل ٹو سروائیو سو فار. تو سر، جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے اس کی طرف آتے ہوئے سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں ہمیں کہ کون سے ایسے لاز ہیں جو کہ پاکستان میں رینٹ ریلیٹڈ میٹرز کو ڈیل کرتے ہیں؟ دیکھیں جو رینٹ ریلیٹڈ میٹرز ہیں یا جو رینٹل ڈسپیوٹس ہیں وہ پروونشل سطح پر الگ الگ پروونسز خود ڈیل کرتے ہیں. اٹس ناٹ سم تھنگ وچ یہ فیڈرل لیول پہ نہیں ہوتا. تو ہر پروونس کا الگ الگ جو رینٹ ریسٹرکشن ایکٹ ہے یا رینٹ لاز ہیں وہ انیکٹڈ ہوا ہے. تو اگر سندھ کی بات کریں تو سندھ میں ہے سندھ رینٹڈ پریمیسز آرڈیننس. دوسرا جو ہے وہ پنجاب رینٹ پریمیسز ایکٹ ہے.
اس کے بعد پھر اسلام آباد رینٹ ریسٹرکشن آرڈیننس ہے, اس کے بعد پھر بلوچستان اربن رینٹ ریسٹرکشن آرڈیننس 1959 ہے. اچھا یہ تو پروونسز ہو گئے. اس کے بعد جو کنٹونمنٹ ایریاز ہیں ان کا الگ قانون انیکٹ ہوا ہوا ہے, کنٹونمنٹ رینٹ ریسٹرکشن ایکٹ 1969. تو جو جتنے بھی کنٹونمنٹ ایریاز ہیں وہ ان سے اس ایکٹ سے گورن کرتے ہیں, چاہے وہ سندھ کے ہوں, چاہے وہ پنجاب کے ہوں, چاہے وہ اسلام آباد کے ہو, یا چاہے وہ کہیں کا بھی ہو, وہ کنٹونمنٹ رینٹ ریسٹرکشن ایکٹ سے گورن کرے گے. باقی جو لوکل گورنمنٹ کے تحت جو علاقے فال کرتے ہیں وہ پھر جن کا جو پروونشل لاز انیکٹڈ ہیں وہ اس سے گورن کرتا ہے. سو ان ٹوٹل تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ دیر آر 5 رینٹل لاز وچ آر کرنٹلی پریویلنگ. تو ہر پروونس میں اس کا جو ہے ریلیونٹ لا ہی اپلیکیبل ہوگا. اگر دوسرے مطلب کیونکہ جو ہماری 18th امینڈمنٹ ہے آئی تھنک, تو اس کے بعد ہر پروونس کا ہی اپنی ایک یہ پروونشل سبجیکٹ میں آئے گا اور پروونس کا ہی جو پریویل کرے گا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو سر میرا نیکسٹ کویشچن آپ سے یہ ہے کہ ہم جنرلی جو پریکٹس ہے جو لٹیگیشن میں ہم کس طرح کے ڈسپیوٹ دیکھتے ہیں جو رینٹڈ پریمیسز کو لے کے, یا جو کرائے کے مکان یا کوئی بھی پراپرٹی ہے اسے لے کے, کیا کیا ڈسپیوٹ ایسے ہیں جو کہ نارملی ارائز ہوتے ہیں؟ یار جو کامن ڈسپیوٹس ہیں وہ ایک تو ڈیفالٹ آف رینٹ ہے کہ کرائے نے دیا ہوا ٹیننٹ نے, تو مالک مکان کی کیا ریمیڈی ہو جاتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ لینڈ لارڈ ٹیننٹ ریلیشن شپ, جو پگڑی سسٹم جو پچھلے زمانوں میں چلتا تھا وہ سب سے بڑا کامن ڈسپیوٹ ہے یہاں پر, کہ بھئی ٹیننٹ جو ہے وہ ڈینائی کر دیتا ہے لینڈ لارڈ مالک ہی نہیں ہے, ٹیننٹ اپنے آپ کو لینڈ لارڈ کہہ رہا ہوتا ہے, تو وہ دوسرا ڈسپیوٹ ہے. اور تیسرا ڈسپیوٹ جو ہے وہ بھئی مالک مکان کو جو ہے اپنی ذاتی ضرورت کے لیے پریمیسز ریکوائرڈ ہے اور ٹیننٹ خالی نہیں کر رہا ہوتا. تو سر یہ جو پگڑی سسٹم کا آپ نے ذکر کیا, تو اس میں تو نارمل پرسیپشن آئی تھنک یہی ہے کہ مالک ہی ہوتا ہے, کیونکہ اس نے کافی اچھی خاصی اماؤنٹ اس نے پہلے دی ہوتی ہے, تو کیا وہ مالک نہیں ہوتا لاء میں؟ پرسیپشن یہ آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں, پرسیپشن یہی ہے, لیکن اس کی کوئی لیگل ویلیڈیٹی نہیں ہے. تو پرانے زمانوں میں جو پگڑی سسٹم یہ ہوتا تھا کہ بھائی آپ نے پہلے لمسم کوئی بڑی اماؤنٹ دے دی 20-25 لاکھ روپے, اور آپ پھر مہینہ کا آپ بہت ہی مائنیوٹ سے رینٹ 200, 500, 1000, 1200 روپے دیتے ہیں. تو اگر 1960-1970 سے وہی دیں تو وہ آج تک وہی کرایہ دیتا ہوا آ رہا ہوتا ہے, لیکن اس کی کوئی لیگل ویلیڈیٹی ہوتی نہیں ہے پگڑی سسٹم کی. پگڑی سسٹم ول ناٹ انٹائٹل یو ٹو اینی لیگل انٹرسٹ ان دیٹ لینڈ, تو وہ لینڈ لارڈ وہی رہتا ہے. تو وہ کیونکہ پرسیپشن ایسا ہے کہ بھائی میں مالک مکان بن گیا ہوں, لیکن اس کے پاس کوئی ٹائٹل ڈیڈ یا کوئی لیگل ٹائٹل ڈیڈ اس کے پاس اس پراپرٹی کی ہوتی نہیں ہے اسٹیبلش کرنے کی. تو اوبویسلی وہ لینڈ لارڈ کا رائٹ رہتا ہے اس کو ایوکٹ کروانے کے لیے, سبجیکٹ ٹو دی کنڈیشنز دیٹ اٹ فالز ود ان دا پرویو آف دا رینٹ ریسٹرکشن ایکٹ اور اینی لا وچ از ایپلیکیبل ٹو دا رینٹل ڈسپیوٹ. تو وہ اس سے اپنی پراپرٹی واپس لے سکتا ہے. سر جو ہم دیکھتے ہیں کہ جو رینٹڈ پریمیسز ہیں, اگر کسی نے کوئی پراپرٹی رینٹ کی ہے تو سب سے بڑا اس کا مقصد وہی کرایہ لینا ہی ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے. فار ایگزامپل اگر کوئی شخص کرایہ نہیں دے رہا, کوئی جو ٹیننٹ ہے وہ کرایہ ہی نہیں دے رہا, تو اس میں مالک مکان کے پاس کیا ریمیڈی ہے؟ وہ کس طرح سے اس کو, کیا وہ خالی کروا سکتا ہے یا کوئی اس کے اوپر کیس کر سکتا ہے کہ وہ کرایہ دے, یا کیا کر سکتا ہے وہ؟ یار اس میں obviously default of rent is one of the main grounds for eviction in favor of a landlord. تو جو ڈیفالٹ آف رینٹ ہے وہ جو اسکیم آف لا ہے اور جو کورٹ ہے وہ بھی کافی سیریسلی لیتی ہے. دے ہیو بین کیس لاز وچ ٹیک ڈیفالٹ آف رینٹ ویری سیریسلی. تو اگر ٹیننٹ جو ہے وہ رینٹ ڈیفالٹ کرتا ہے, obviously the landlord has a remedy for eviction against the tenant. تو اس میں ہوتا یہ ہے that he will have to file a rent case before the concerned rent controller. جو بھی اس کے جس قانون میں فال کرے گا, اس کا جو بھی requisite rent controller ہوگا اس کے سامنے وہ اپلیکیشن دے گا eviction of rent کی. اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ یہ ہے کہ اپلیکیشن یا درخواست لگا سکتے کہ بھائی جتنا بھی ایریئرز میں رینٹ ڈیفالٹ کیا ہوا ہے اور آگے کا جو کرایہ ہے جب تک کیس چلے گا وہ کورٹ میں جمع کروا دیا جائے. تو وہی ایک پروسیس ہوتا ہے دیٹ ہی ہیز ٹو فائل اے کیس بیفور دا رینٹ کنٹرولر. اس کے بعد نوٹسز ہوتے ہیں, وہ ادر سائڈ اس کو کنٹیسٹ کرے, ایویڈنس چلے گا, اس کے بعد دے کین بی. سر ایسا بھی ہو سکتا ہے سم ٹائم وہ کرایہ دار سے سیٹسفائی ہو, جسٹ وہ اس کے کرایہ نہ دینے سے ڈسسیٹسفائڈ ہو. تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ یہ ریمیڈی نہ کلیم کرے کہ کرایہ دار کو نکال دیا جائے بٹ وہ کورٹ سے رینٹ ہی مانگ رہا ہو؟ کیا یہ پاسبل ہے یا ہمیشہ اسے ایوکشن ہی کلیم کرنی ہوگی؟ دیکھیں یہ تو پچھلی والی بات سے کانفلکٹ ہو گیا, کیونکہ جہاں آپ ہی نے مینشن کیا تھا کہ مینلی یہی ہوتا ہے کہ پراپرٹی کا کرایہ ملے.
تو اگر وہ ٹیننٹ کرایہ ہی نہیں دے رہا سو دا لینڈ لارڈ کی ناٹ بی سیٹسفائڈ ود دا ٹیننٹ ان دا فرسٹ پلیس. ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ دوسری بات آپ کو کہہ لوں کہ اس کو بھائی ٹیننٹ کو ایوکٹ نہیں کروانا لیکن کرایہ چاہیے, تو کیا وہ کورٹ کی مدد لے سکتے ہیں؟ ہاں, دے کین فائل اے سپریٹ ایپلیکیشن بفور دا کورٹ کہ بھائی ٹیننٹ کو ڈائریکٹ کیا جائے کہ جو ایریئرز آف رینٹ ہیں اور جو فیوچر رینٹ ہے وہ کورٹ میں ڈپازٹ کر دیا جائے. تو سر اس میں جو مین کیا گراؤنڈس ہیں ایوکشن کے جن پہ جو ہے ایک لینڈ لارڈ یہ اس کا رائٹ ہو جاتا ہے کہ وہ ٹیننٹ کو پراپرٹی سے نکال دے؟ اچھا, اس میں جو مین گراؤنڈس ہیں وہ ہے پرسنل بونافائڈ یوز, کہ مالک مکان کو جو ہے اپنے ذاتی یوز کے لیے یا اپنے بچوں کے یوز کے لیے وہ پراپرٹی چاہیے, تو پرسنل بونافائڈ یوز آ جاتا ہے کہ وہ ایک گراؤنڈ ہے ایوکشن آف پراپرٹی کا. دوسرا یہ ہے ڈیفالٹ آف رینٹ, کہ کرایہ دار نے رینٹ میں ڈیفالٹ کیا ہوا ہے, تو یہ ایک گراؤنڈ ہو جاتا ہے ایوکشن آف پراپرٹی کا. تیسرا گراؤنڈ یہ ہے کہ وہ کوئی نیوسنس کریٹ کر رہے علاقے میں, کہ جو اس کی رہائش ہے, اس کے رہنے سے, اس کے ایکٹ سے, اس کی پراپرٹی یوز کرنے سے جو اطراف کے لوگ ہیں, جو نیبرز ہیں, they are not comfortable and he is creating nuisance. کچھ بھی ہو سکتا ہے, رات میں لاؤڈ میوزک چلا لیا اس نے, یا باہر کھڑے ہو کے گالم گلوچ کر رہے, جو بھی نیوسنس کیمبٹ میں آتا ہے, ایک وہ ہے گراؤنڈ آف ایوکشن. اس کے بعد جو ہے the tenant has breached a term of the agreement, جو ٹیننسی ایگریمنٹ ہے اس کے ٹرمز بریچ کر لیا, جس میں اس نے پریمیسز سبلیٹ کر دی, دوسرا کرایہ دار رکھ لیا بغیر مالک مکان کی اجازت سے. اس کے بعد اس نے کوئی اسٹرکچرل ریپیئرس کر لیا یا اسٹرکچرل ڈیفیکٹ کر دیا جس سے پراپرٹی کی ویلیو گر گئی اور مالک مکان کی اجازت نہیں تھی. تو سر اگر فار ایگزامپل ان میں سے کوئی بھی گراؤنڈ فلفل نہیں ہو رہا, یا کوئی بھی گراؤنڈ جو ہے وہ نہیں ہے, نہ تو اس نے کوئی سبلیٹ کیا, نہ ہی کوئی وہ نیوسنس کریٹ کر رہا ہے, بٹ پھر بھی نہ مالک مکان کو کوئی پرسنل بونافائڈ نیڈ ہے, لیکن وہ اس ٹیننٹ کو نکالنا چاہ رہا ہے, رینٹ ایگریمنٹ جو ہے وہ ایکسپائر ہو چکا ہے, اور وہ چاہ رہا ہے کہ بس یہ رینٹ ایگریمنٹ کیونکہ ختم ہو گیا ہے تو یہ جو ٹیننٹ ہے یہ پراپرٹی کو ویکیٹ کر دے, تو کیا اس پہ جو ٹیننٹ ہے اس پہ لازم ہے کہ وہ رینٹ ایگریمنٹ ختم ہونے کی وجہ سے ویکیٹ کرے پراپرٹی, یا اس میں کوئی اور بھی گنجائش باقی ہے؟ میئر ایکسپائری آف دا ٹیننسی ایگریمنٹ ول ناٹ انٹائٹل دا لینڈ لارڈ فار ایوکشن آف دا پراپرٹی, کہ بس محض کیونکہ ٹیننسی ایگریمنٹ ایکسپائر ہو گیا تو ٹیننٹ خالی کر دے, یہ قانون میں گراؤنڈ نہیں ہے فار ایوکشن. تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ اگر ٹیننسی ایگریمنٹ ایکسپائر ہو گیا تو اور وہ مالک مکان رینیو نہیں کر رہے ایگریمنٹ, یا کسی بھی وجہ سے ٹیننسی ایگریمنٹ رینیو نہیں ہو پایا اور ٹیننٹ رہتا رہا اس پراپرٹی میں اور وہ رینٹ جمع کرواتا رہا اس کو, تو وہ بن جاتا ہے اسٹیچوٹری ٹیننٹ بائی وے آف آپریشن آف لا. تو وہ قانونی سطح پر یا اسٹیچوٹ کے مطابق وہ ٹیننٹ بن جاتا ہے, آلدو رینٹ ایگریمنٹ ایکسپائر رہتا ہے, لیکن جو رینٹ ایگریمنٹ کی کنڈیشنز ہیں اور جو ریکویزٹ اس پہ اپلیکیبل رینٹل لاز ہیں اس کی کنڈیشنز کے مطابق وہ ٹیننٹ برقرار رہے گا اس پراپرٹی کا. ایک چیز سر ہمیں بڑا دیکھنے کو ملتی ہے کہ رینٹ ایگریمنٹس جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ 11 مہینے کے ہوتے ہیں, یعنی 11 منتھس کے ہوتے ہیں. تو اس کے پیچھے کوئی لیگل فلاسفی ہے, کوئی قانون کچھ اس طرح سے کہتا ہے کہ 11 مہینے کا ہی ہونا چاہیے یا اس سے زیادہ کا ہو سکتا ہے؟ نارملی ہمیں 11 مہینے کا ہی کیوں دیکھنے کو ملتا ہے؟ اٹ از بیسکلی ٹو اوائڈ رجسٹریشن فی, کیونکہ اگر 12 مہینے یا اس سے زائد کا رینٹ ایگریمنٹ ہوتا ہے تو وہ رجسٹر کروانا پڑتا ہے, تو ایک ریکویزٹ اس پہ فی لگتی ہے. تو اس وجہ سے کرتے ہی 11 مہینے کا ہے جس کی ریکویزٹ رجسٹریشن کی ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی. سو اٹس میئرلی فار دا کانسیپٹ آف ایویڈنگ اور سیونگ سم گورنمنٹ فیس اور رجسٹریشن فی. یہی ایک مقصد ہوتا ہے کہ 11 مہینے کا رینٹ ایگریمنٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے سر, جیسے آپ نے ابھی کچھ دیر پہلے جو پگڑی سسٹم کی بات کی, وہاں پہ کرایہ کم ہوتا ہے, یا ایون اگر ادروائز بھی اگر ہم ایگریمنٹس میں دیکھیں تو وہ رینٹ اگر کم ہے, مالک مکان کو لگتا ہے کہ رینٹ بڑھانا چاہیے, یا ایون اگر رینٹ زیادہ ہے اور جو ٹیننٹ ہے اسے لگتا ہے کہ جو باقی آس پاس کے لوگ ہیں ان کا رینٹ تو کم ہے, میرا زیادہ ہے, تو کیا رینٹ کو کم یا زیادہ کروایا جا سکتا ہے کورٹ سے؟ جی بالکل, اس میں ایک سپریٹ اپلیکیشن کورٹ میں فائل ہوتی ہے وچ از این اپلیکیشن فار اسیسمنٹ آف فیئر رینٹ آف دا پراپرٹی. وہ لینڈ لارڈ بھی کروا سکتا ہے, وہ ٹیننٹ بھی کروا سکتا ہے. اگر لینڈ لارڈ کو لگتا ہے کہ کرایہ کم ہے تو وہ بڑھوانے کی اپلیکیشن دے سکتا ہے, ٹیننٹ کو لگتا ہے کہ کرایہ زیادہ ہے وہ کم کروانے کی اپلیکیشن دے سکتا ہے. تو اس میں جو ہے وہ کورٹ کچھ فیکٹرز کو ڈٹرمائن کرتا ہے. ایک تو وہ فیکٹر ہے کہ ایڈجوائننگ پراپرٹیز یعنی جو اطراف میں پراپرٹیز ہیں اس کا کیا مارکیٹ ویلیو چل رہی ہے رینٹ کی.
وہ دیکھے گا دوسری کاسٹ آف کنسٹرکشنز کہ بھائی نئی کنسٹرکشن ہے پراپرٹی کی یا پرانی کنسٹرکشن ہے, نیچر آف کنسٹرکشن کیا ہے, اس حساب سے اسیس ہوگا. تیسرا یہ ہے کہ بھائی کیا ٹیکسز اضافی لاگو ہو گئے اس پراپرٹی پہ, گورنمنٹل ٹیکسز, تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کورٹ پھر ایک ڈیسیجن دے گا دیٹ ویدر دا رینٹ شوڈ بی انکریزڈ اور ڈیکریزڈ اور شوڈ ریمین دا سیم. تو سر اس میں ایک چیز, ہم رینٹڈ پریمیسز کی بات کر رہے ہیں, بار بار ایک ورڈ آ رہا ہے رینٹڈ پریمیسز, تو اس کو رینٹڈ پریمیسز کو کس طرح سے ڈیفائن کیا گیا ہے, یعنی کہ کون کون سی ایسی پراپرٹیز ہیں جو کہ رینٹڈ پریمیسز کہلائیں گے؟ کیا وہ کوئی بلڈنگ ہی ہو سکتی ہے یا کوئی اوپن پلاٹ بھی ہو سکتا ہے, یا بہت ساری جگہوں پہ ہم ایسے دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ سیٹ اپ جو ہے ہم ٹھیکے پہ دینے کا ایک کانسیپٹ ہے. جیسے میرا ایک ہوٹل ہے تو میں نے اس کو سارا سیٹ اپ میرا ہے بٹ میں نے اسے ٹھیکے پہ دے دیا, تو کیا یہ ساری چیزیں وہ ہوٹل سیٹ اپ فیکٹریز انسٹالیشن کے ساتھ یہ ساری چیزیں ہی رینٹڈ پریمیسز میں آئیں گی یا جسٹ پریمیسز کو ہی رینٹ کیا جا سکتا ہے؟ نہیں, یہ ساری نہیں آتی. جہاں تک پلاٹ ہے, جہاں تک گھر ہے, جہاں تک بلڈنگ ہے, یہ سب تو آتا ہے ود ان دا پرویو آف پریمیسز. ہوٹلس کو ایکسپلسٹلی ایکسکلوڈ کیا ہوا ہے فرام دی ایمبٹ آف پریمیسز. تو اگر ہوٹل کے حوالے سے کوئی رینٹل ڈسپیوٹ ہے, سو دیٹ ول ناٹ بی ایڈجوڈیکیٹڈ انڈر دا رینٹل لاز آف پاکستان. اس کے لیے آپ کو سپریٹ سوٹ فائل کرنا پڑے گا. تیسری بات جو آپ نے کی ہے فیکٹریز کی. ناؤ فیکٹریز میں جو ہے وہ آپ کو چیز دیکھنی پڑے گی کہ جب آپ کی انیشل ٹیننسی ہو رہی تھی تو کیا آپ نے فیکٹری لیٹ آؤٹ کی تھی یا اوپن پلاٹ لیٹ آؤٹ کیا تھا. اگر تو آپ نے اوپن پلاٹ لیٹ آؤٹ کیا تھا اور بعد میں ٹیننٹ نے اس پہ فیکٹری لگا لی تو دیٹ ول کم انڈر دا پرویو آف دا رینٹل لاز آف پاکستان. لیکن اگر کیس یہ ہے کہ آپ نے فیکٹری ہی انسٹالڈ آپ نے لیٹ آؤٹ کی تھی ٹیننٹ کو اور اب آپ کو وہ ویکیٹ کروانی ہے تو وہ رینٹل لا سے گورن نہیں کرے گی, پھر وہ آپ کو سول جورسڈکشن, پھر کورٹ کی سول جورسڈکشن میں آپ کو کیس فائل کرنا پڑے گا. سر یہ جب رینٹڈ پریمیسز پہ کسی کا ڈسپیوٹ اگر آ جاتا ہے تو کون سی ایسی کورٹ ہے جس کے پاس جورسڈکشن ہوتی ہے ان معاملات کو حل کرنے کا؟ کیا وہ کوئی ڈسٹرکٹ کورٹس ہوتی ہیں جیسے ہم سول ججز ہوتے ہیں یا اس کے لیے کوئی اسپیشل ججز ہیں؟ اس کے لیے جو ہر پروونشل لا میں جو ہے وہ رینٹ کنٹرولر اپوائنٹ کیا ہوا ہوتا ہے. تو اگر میں سندھ کی بات کروں, کراچی کی بات کروں, تو جو لوکل گورنمنٹ کے اندر علاقے آتے ہیں تو وہ رینٹ کنٹرولر کے پاس اپلیکیشن فائل کریں گے جو یوزلی سینئر سول ججز ہوتے ہیں. تو جس علاقے کا رینٹ کیس ہوگا تو وہ تھانے کے حساب سے جو بھی رینٹ کنٹرولر اپوائنٹڈ ہوگا وہاں پہ جا کے اپنی اپلیکیشن فائل کر لے گا. لیکن اگر یہ کنٹونمنٹ کا علاقہ ہوا تو پھر آپ جو بھی ریکوزٹ اس کا کنٹونمنٹ ہوگا اس کے جو ایڈیشنل رینٹ کنٹرولر یا رینٹ کنٹرولر اپوائنٹ ہوا ہوگا اس کے پاس اپلیکیشن فائل کریں گے. تو کراچی میں تقریباً آئی تھنک 6 کنٹونمنٹ علاقے ہیں. کراچی کنٹونمنٹ, کلفٹن کنٹونمنٹ, کرنگی کنٹونمنٹ, ملیر کنٹونمنٹ, منورہ کنٹونمنٹ. تو جو بھی ریکوزٹ ان کے کنٹونمنٹ بورڈز ہوں گے وہاں پر ایک رینٹ کنٹرولر آلریڈی اپوائنٹڈ ہوگا بائی ورچیو آف دا رینٹ ریسٹرکشن, کنٹونمنٹ رینٹ ریسٹرکشن ایکٹ 1963. تو اس کے بعد ایوکشن اپلیکیشن فائل ہوگی. تو سر اس کی کیا ریزن ہے کہ کنٹونمنٹ کی کورٹس الگ اور نارمل کنٹونمنٹ جو نہیں ہے اس کی کورٹس ڈفرینٹ؟ کیونکہ کنٹونمنٹ ایریاز جو ہیں دے آر گورن اینڈ ریگولیٹڈ بائی دا ملٹری. تو کیونکہ وہ کنٹرول ہی ان کے پاس ہوتا ہے تو جو ٹیننسی یا رینٹل ڈسپیوٹ ہوگا وہ پھر انہی کے اپوائنٹڈ آفیشیل اس کو ایڈجوڈیکیٹ کریں گے. اور جو لوکل گورنمنٹ کے انڈر آتے ہیں تو وہ پھر آپ لوکل کورٹس میں, ڈسٹرکٹ کورٹ میں جا کے اپلیکیشن فائل کریں. سر رینٹ ڈسپیوٹس میں ہم ایک چیز یہ دیکھتے ہیں کہ فار ایگزامپل اگر کوئی شیئرنگ ہاؤس ہے, یعنی کہ ایک فلور کسی ایک کے پاس, دوسرا کسی دوسرے کے پاس, دوسرا لینڈ لارڈ کے پاس, ایک ٹیننٹ کے پاس, تو اس میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی کوئی ڈسپیوٹ آتا ہے تو لینڈ لارڈ جو ہے سب سے پہلے ایمینٹیز کو بلاک کرنا شروع کر دیتا ہے, جیسے کہ پانی ہو گیا, بجلی ہو گئی. تو کیا ایسا کیا جا سکتا ہے؟ کیا وہ آنرشپ میں ہوتی ہیں, چونکہ وہ آنرشپ میں تو ہیں لینڈ لارڈ کی, لیکن کیا وہ ان سب چیزوں کو روک سکتا ہے ٹیننٹ سے؟ نہیں روک سکتا. It is not lawful to do that. کیونکہ بائی ورچی آف دا ٹیننسی اگریمنٹ جو ٹیننٹ ہے اس کا ایک لیگل رائٹ بن جاتا ہے اس پراپرٹی کا جب تک وہ ٹیننسی اگریمنٹ سبسسٹ کرے گا, جب تک وہ ایفیکٹ نہیں ہوتا بائی آپریشن آف لا. تو جب تک وہ اس پراپرٹی کا ٹیننٹ ہے ہی ہیز اے لیگل رائٹ اوور دیٹ پراپرٹی اینڈ یو کی ناٹ بلاک دی امینٹیز میئرلی جسٹ بیکاز یو آر دا لینڈ لارڈ آف دیٹ پراپرٹی. اچھا سر, اگر آپ ایک لینڈ لارڈ ہیں اور ایک ٹیننٹ کوئی, یعنی کہ ٹیننٹ کو لاز وغیرہ کا پتہ ہے اینڈ وہ آپ کو
رینٹ بھی نہیں دیتا اور آپ کو اس کے لیے کورٹ میں کیس کرنا پڑتا ہے, لیکن کیونکہ آپ کورٹ میں کیس کریں گے تو اس میں ایک کافی سارا ٹائم لگ جاتا ہے اس کو کنکلوڈ ہونے میں, تو کیا مین وائل آپ رینٹ کے لیے انٹائٹل ہوتے ہیں اور آپ کو وہ مین وائل کورٹ پابند کر سکتی ہے ٹیننٹ کو کہ وہ آپ کو کرایہ دے یا نہیں؟ جی ہاں, اگر آپ ایوکشن فائل کر رہے ہیں ٹیننٹ کی تو آپ ایوکشن کے ساتھ یہ ایک انٹرلاکٹری اپلیکیشن ہوتی ہے فار ڈپازٹ آف رینٹ. تو وہ اپلیکیشن آپ کورٹ میں دائر کرتے ہیں کہ بھائی اس نے جو ایریئرز آف رینٹ ہیں, جو پچھلا رینٹ نہیں دیا وہ کورٹ میں جمع کرایا جائے, اور جب تک یہ کیس چلے گا تو جو بھی فیوچر رینٹ بنتا ہے وہ کورٹ میں جمع کروائے. تو وہ اپلیکیشن آپ فائل کریں تو کورٹ پھر ٹیننٹ کو پابند کرتا ہے, آپ ایریئرز آف رینٹ بھی جمع کروائیں, اور جو آگے فورتھ کمنگ رینٹ ہوگا وہ 5ویں تاریخ سے پہلے آپ کورٹ میں جمع کروائیں, جو کہ جب وہ جمع کروائے گا تو رینٹ جو لینڈ لارڈ ہے وہ اس کو وڈرا کر سکتا ہے, کورٹ اس کو دے دے گی تھرو جی. چیک اور اس کے بینک ٹرانسفر. اچھا سر, اس میں میرا جو نیکسٹ کویشچن یہ ہے کہ ایک رینٹ کیس کو, جو رینٹ ڈسپیوٹ ہے, اس سے ایڈجوڈیکیٹ ہونے میں اس کا پروسیجر کیا ہے شروع سے لے کے آخر تک, اور اس میں تقریباً کتنا ٹائم درکار ہے, کتنا وقت درکار ہے اس کو کنکلوڈ ہونے میں؟ جہاں تک پروسیجر کا سوال ہے, پروسیجر تو یہی ہے دیٹ یو فائل این ایوکشن اپلیکیشن بیفور دا رینٹ کنٹرولر. ادر سائڈ کو نوٹس ہوتا ہے, وہ آ کے جا کے اپنا جواب فائل کرتا ہے. جواب فائل کرتا ہے اس کے بعد کیس جاتا ہے ایویڈنس پہ. جو لینڈ لارڈ ہے وہ اپنی گواہی ریکارڈ کرواتا ہے, اس کی جب گواہی ختم ہو جاتی ہے تو جو اپوننٹ ہے وہ اپنی گواہی ریکارڈ کرواتا ہے, وہ ختم ہو جاتی ہے, فائنل آرگیومنٹس پہ آتا ہے, پھر یو ہیو اے ڈیسیجن بائی دا کورٹ. اچھا, دوسرا سچویشن یہ ہے کہ بھائی آپ نے رینٹ ایوکشن اپلیکیشن فائل کی, اس کے ساتھ ایک انٹرلاکٹری اپلیکیشن فائل کی کہ بھائی یہ پاسٹ اور فیوچر رینٹ کورٹ میں جمع کروائے, جس پہ کورٹ نے آرڈر کر دیا اور ٹیننٹ کو ڈائریکشن یہ دے دی کہ وہ پاسٹ اور فیوچر رینٹ جمع کروائے. اگر وہ نہیں جمع کرواتا تو اس کی ریٹن اسٹیٹمنٹ فائل کرنے کا رائٹ اور ایویڈنس کا پروسیجر ختم ہو جاتا ہے. The law will entitle the landlord to be put in possession forthwith. تو اگر وہ اس اپلیکیشن کے بنا پر پاسٹ اور فیوچر رینٹ جمع نہیں کرواتا تو پھر آپ ایک سپریٹ اپلیکیشن فائل کر سکتے ہیں جس پہ کورٹ آرڈر کرے گا دیٹ the landlord to be put in possession of the property. تو اگر یہ سچویشن ہے تو پھر وہ تھوڑا سا پہلے ختم ہو سکتا ہے آپ کا رینٹ کیس. جہاں تک آپ نے ٹائم پوچھا ہے کہ کتنا ٹائم لگے گا, there is no definitive answer to that. In fact, no lawyer can give you a definitive answer to that because جس طرح کورٹ کا پروسیجر ہے and the other factors which affect the proceedings of the court, they cannot be, you cannot forecast them. ٹھیک ہے, adjournments ہو گئیں, strikes ہو گئیں, کبھی کوئی لائر ادھر ہے, کبھی جج صاحب نہیں آئے, تو وہ بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں جو رینٹ پروسیڈنگس کو افیکٹ کر دیتے ہیں, جو which results in longer proceedings. تو سر آپ سے میرا یہاں پہ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ کویشچن یہ ہے کہ جو ہم پریکٹس میں کئی بار ایسا دیکھتے ہیں کہ جیسے آپ نے پاسٹ رینٹ اور فیوچر رینٹ کی جو آپ نے بات کی, اس کے علاوہ بھی ہم ریکوری سوٹ دیکھتے ہیں رینٹ میٹرز کے لیے, ریکوری آف رینٹ کے لیے, تو وہ کب فائل کیا جاتا ہے, اس کی کیا ضرورت پڑتی ہے, وہ ایک سول سوٹ کیوں فائل کیا جاتا ہے اس میں؟ اچھا, اس کی ضرورت جب پڑتی ہے جب ٹیننٹ نے رینٹ ڈپازٹ نہیں کروایا ہوتا. ٹھیک ہے, تو اس کی وہ ٹریگر جب ہوتا ہے جب آپ رینٹ ایوکشن کیس فائل کرتے ہو اور ایوکشن کیس کے ساتھ آپ اپلیکیشن فار ڈپازٹ آف پاسٹ اینڈ فیوچر رینٹ جمع کرواتے ہو. تو اگر اس ڈائریکشن پہ ٹیننٹ فیل کرتا ہے کمپلائی کرنے, اف دا ٹیننٹ فیلس ٹو کمپلائی ٹو دیٹ ڈائریکشن, یعنی کہ وہ پاسٹ اور فیوچر رینٹ کورٹ میں نہیں جمع کرواتا, تو لینڈ لارڈ کا بائی وے آف لا رائٹ بن جاتا ہے دیٹ ہی از ٹو بی پٹ ان پوزیشن فورتھ وتھ. ٹھیک ہے, تو اس اپلیکیشن سے آپ کو پراپرٹی کا قبضہ تو مل جاتا ہے, لیکن جو آپ کا کرایہ ہے جو ڈیفالٹ ہوا ہے وہ تو آپ کو نہیں ملا, وہ آپ کا رائٹ اپنی جگہ رہتا ہے. تو اس کے لیے آپ کو پھر سوٹ فائل کرنا پڑتا ہے فار ریکوری آف ایریئرز آف رینٹ, کیونکہ رینٹ کنٹرولر وہ آپ کو کرایہ نہیں دے گا, وہ آپ کو پراپرٹی دے رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے ڈیفالٹ کیا ہوا ہے کرایہ جمع کروانے پہ. تو اس ڈیفالٹڈ کرایہ کو ریکور کرنے کے لیے یو ول ہیو ٹو فائل اے سیپریٹ سول سوٹ بفور دا سول جورسڈکشن آف دا کورٹ. تو سر بہت شکریہ, آپ نے اپنا وقت دیا, کافی انفارمیٹیو ڈسکشن تھی, کہ کافی انفارمیٹیو سیشن تھا, اینڈ آپ نے رائٹس بتائے لینڈ لارڈ کے اور ٹیننٹ کے. تو تھینک یو ویری مچ فار دیٹ, اور آپ لوگ بھی چینل کو سبسکرائب کریں, اسی طرح کے مزید ٹاپکس آتے رہیں گے انشاءاللہ. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.